بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ روحانی پرابلم کون کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن و سنت سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو روحانی طور پر ثابت ہیں قرآن و سنت سے کہ یہ روحانی پرابلم ہے۔ سب سے پہلا نظر بد ہے، اس کے بعد اعصاب کا خلل ہے جسے آپ جنات کا خلل کہتے ہیں، اور تیسرا جادو کا خلل ہے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور یہ تینوں چیزیں انسان کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ آج جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا وظیفہ بتایا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ سرکار اپنے ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ سفر پر تیار ہو جائیں۔ تو انسانی تقاضے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ شخص مدینہ سے باہر غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں وہ غسل فرما رہے تھے کہ ایک بندہ قریب سے گزرا اور کہتا ہے کہ یار تیرا جثہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ اس کا کہنا تھا کہ غسل کرنے والے کو پانی کے اندر ہی بخار کی شکایت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب کپڑے پہنے تو زوروں کا بخار آ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا سفر پر۔ آقا کریم تشریف لے آئے اور سرکار نے پوچھا، ابھی تو صحیح سلامت تھا، ٹھیک تھا، کیا معاملہ بنا؟ تو وہ صحابی رسول واقعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نہا رہا تھا اور فلاں بندہ قریب سے گزرا اور اس نے کہا کہ یار تیرا وجود، تیرا بدن، تیرا جثہ بڑا خوبصورت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ خدا مسلمان بھائی کو مارنے کے درپے ہو گیا تھا، بلکہ مفسرین نے قتل کا لفظ لکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اس بندے کو جس نے یہ کہا تھا کیا وضو کریں۔ اس شخص سے وضو کروایا، چہرے کا دھون، بازوؤں کا دھون اور پاؤں کا دھون آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک برتن میں اکٹھا کروا لیا، پانی اکٹھا کر لیا۔ اب جس کو بخار ہو گیا تھا آقا وہاں تشریف لے گئے اور اس پانی کے چھینٹے مارے، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص صحیح سلامت ہو گیا اور میرے آقا کے ساتھ سفر پر جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گیا۔ تو سامعین ذی وقار، اس کے ساتھ جو کلام ہے یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جس بندے پر شکایت نظر بد کی ہو جائے یا شک پڑ جائے کہ اس کو نظر بد کی شکایت ہے، اب بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کی جو تینوں چیزیں متاثر کرتی ہیں، ان میں سے نظر بد متاثر کرے، اعصاب متاثر کرے یا جادو متاثر کرے، ان کی علامتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اول آخر درود پاک پڑھا جائے اور یہ 3، 5، 7، 9 یا 11 بار درمیان میں پڑھ کر اس بندے پہ پھونک ماری جائے، یا اس بندے کو پانی دم کر کے پلایا جائے اور دم کیا ہوا پانی اس کے ساتھ چھینٹے لگائے جائیں، تو نظر بد کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں۔ یہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادوں کو جب مصر میں داخل ہونے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 11 بھائی ہو، ایک جیسے خوبصورت اور نوجوان اور سرو قد ہو، تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ اس واقعہ کی روشنی کے اندر یہ احادیث طیبہ لائی گئی ہے نظر بد کو دور کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں تیسرا کلمہ اور آیت الکرسی بھی نظر بد کا توڑ ہے۔ اب پڑھنے والے پر انحصار ہے کہ وہ کتنا باعمل ہے، اس کی زبان، اس کی نگاہ اور اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے۔ نگاہ، دل اور زبان پاکیزہ ہو تو کلام اثر زیادہ کرتی ہے۔ میرا منصب نہیں ہے اور میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ میں ہر ویڈیو سے پہلے کروں کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تو آج میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ پاک کے اسماء کو سبسکرائب کرنا بھی ایک ثواب کی چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر۔